اگلا سوال میر صاحب کی طرف سے، السلام علیکم علی بھائی، کیا ہم ہر دن فرض نماز جمع کر سکتے ہیں؟ آپ اتنے کون سے مصروف آدمی ہیں کہ آپ ہر دن نماز جمع کریں گے؟ ہم تو اس چیز کو پریفر کبھی بھی نہیں کرتے، نہ نبی علیہ السلام کا عمومی عمل ہے۔ آپ کا عمومی عمل ہمیشہ 5 وقت الگ نماز پڑھنا ہے۔ شیعہ خود مانتے ہیں کہ ہم صرف جواز کی حد تک جمع کرنے کے قائل ہیں۔ ہمارا بھی موقف صحیح مسلم سے جواز کی حد تک ہے۔ جواز کو اپنی روٹین بنانا نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے۔ تو ٹھیک ہے، جب آپ کی مجبوری ہو یا آپ کے ظاہر مجبوری کے ساتھ ہی بندہ کرتا ہے، ویسے کسی کو شوقیہ تو کوئی بھی نہیں آتا کہ وہ نمازوں کو جمع کرے۔ تو اگر آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، آپ کی جاب کا ایشو ہے، کوئی نہ کوئی دنیا میں انسان کے ساتھ مجبوری ایسی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ نمازیں جمع کریں۔ ادروائز روٹین بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ رہ گیا نماز ہو جائے گی کہ نہیں، جی نماز تو ہو جائے گی، اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوگی۔ نیکسٹ۔ علی بھائی اگلا سوال فرحان امجد صاحب کی طرف سے ہے، سر کیا حلال ٹیگ کے بغیر والی پروڈکٹ یوز کرنی چاہیے؟ کچھ سافٹ ڈرنکس جیسے کوک کولا، گورمے کولا اور حلال کا ٹیگ نہیں ہوتا ان پر، جبکہ پیپسی ڈیو پہ حلال کا ٹیگ لگا ہوتا ہے۔ میرے بھائی حلال کا ٹیگ لگا ہو یا نہ لگا ہو، اس سے کوئی حلال تو نہیں ہوگی وہ چیز جب تک اس کے انگریڈینٹ حلال نہیں ہے۔ تو باقی وہ ٹیگ کیوں نہیں لگا ہوا، اس کی ٹیکنیکل ریزن کیا ہے؟ گورنمنٹ پاکستان کے اندر اگر سافٹ ڈرنکس بیچنے کی اجازت دے رہی ہے، کوک کے اور باقی، اور اس کو وہ حرام نہیں قرار دے رہی ہے، چاہے ٹیگ لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا، اگر اس کے انگریڈینٹ ٹھیک ہے تو آپ پی سکتے ہیں۔ اور اگر ٹیگ حلال کا لگا ہوا ہے لیکن بیچ میں حرام ہے تو آپ نہیں کریں گے۔ وہ تو آپ باہر کے ملکوں میں جائیں تو وہ حلال میٹ لکھا ہوتا ہے، لیکن اندر آپ چلے جائیں تو جس کے اندر انہوں نے خنزیر کو تلا ہوتا ہے، جس آئل کے اندر، اسی کے اندر انہوں نے آپ کے حلال میٹ کو بھی تلا ہوا ہوتا ہے، تو اینڈ رزلٹ تو یہ ہے کہ وہ حرام ہی ہوگا۔ تو یہ تحقیق آپ نے خود کرنی میرے بھائی، ہم آپ کو ان پرنسپل بات بتائیں گے، یہ تحقیق آپ خود کریں، ہماری کوئی تحقیق نہیں اس معاملے میں کہ حلال لکھنے سے حلال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ نہ لکھا ہو تو وہ حرام ہی ہوتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا جی، آپ خود چیک کر لیں۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال جی ایم گجر صاحب کی طرف سے ہے، صدقے کا گوشت کوے کو ڈالا جا سکتا ہے اور کن پرندوں برڈز کو مارنے کا حکم ہے؟ یہ 2 سوال ہو گئے نا جی۔ کبوں کو ڈالنے کے بجائے انسانوں کو دیں یار صدقے کا گوشت، کبوں کو ڈال رہے ہیں آپ؟ انسان ختم ہو گئے ہیں دنیا میں۔ ابھی تو پاکستان کی تو اکانومی ایسی گر چکی ہوئی ہے کہ یہاں تو لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں تو کبوں کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبوں کا اللہ تعالیٰ بندوبست کر لے گا، آپ ان کی فکر نہ کریں۔ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، ان کو صدقے کا گوشت بھجوائیں آپ، اور اس کے لیے بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقے کا گوشت ہے، بس آپ کی نیت ہو گئی تو آپ دے دیں۔ تو باقی رہ گیا کن پرندوں کو مارنے کا حکم ہے۔ پرندہ تو کسی کو بھی مارنے کا حکم نہیں، کیوں مارنا ہے آپ نے خام خواہ پرندوں کو میرے بھائی؟ یہ حلال اور حرام کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں، پرندے تو ہمیں تنگ بھی نہیں کرتے، مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقی کھیتوں کے اوپر جو پرندے آ کے بیٹھتے ہیں، ان کے لیے ایسی ٹیکنیکس اویلیبل ہیں کہ ان کو کھیتوں سے دور کیا جا سکتا ہے۔ مارنے کا حکم کسی پرندے کو نہیں ہے۔ شکار کے لیے حلال جو جانور ہے آپ ان کا شکار کر سکتے ہیں، اور وہ بھی شوقیہ نہیں، کھانے پینے کے لیے۔ تو وہ جتنے بھی درندے ہیں نا وہ حرام ہوں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، درندے چاہے پرندوں میں ہو یا چرندوں میں، یعنی چرنے والوں یا اڑنے والوں میں، وہ سب حرام ہے، یعنی گوشت خور۔ جس طرح چیل ہے، کوا ہے، باز ہے، عقاب ہے، یہ سب گوشت خور ہیں، یہ حرام ہے، ان کو آپ کھا نہیں سکتے۔ لیکن کبوتر حلال ہے، چڑیا حلال ہے، اس طریقے سے مرغی اس طرح اڑ تو نہیں سکتی، مرغا یہ کھانا یہ حلال ہے۔ نیکسٹ۔ اگلا سوال رانا عدنان صاحب کی طرف سے ہے، علی بھائی جیسے ہمیں اپنا دین سچا لگتا ہے ویسے ہی غیر مسلموں کو اپنا دین سچا لگتا ہے، تو ان کو عذاب کیوں دیا جائے گا جبکہ ہر انسان کا نظریہ اس کے نزدیک سب سے بڑا سچ ہے؟ یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے نا میرے بھائی، عذاب دینے نہ دینے کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا ان کو اپنا دین سچا لگتا ہے، مسلمانوں کو اپنا سچا لگتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرے
اور جس کے اوپر اس کا ٹھکتا ہے وہ دین اڈاپٹ کر لے. لیکن ایک چیز تو ہے نا کہ تمام ادیان کی بکس تو کہتی ہیں کہ ایک خدا ہے. اب پریکٹیکلی کون ایک خدا کو فالو کر رہا ہے ان صفات کے ساتھ جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں؟ تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمانوں کے سوا کوئی بھی روئے ارض پہ ایسا ریلیجن موجود نہیں ہے اسلام کے سوا کہ جو باقی الہامی کتابوں میں بھی جو ٹرو خدا کا کانسیپٹ ہے اس کو ٹرو فارم میں پیش کرتا ہو اور آسمانی باقی مذاہب کا احترام بھی کرتا ہو. اب کرسچنس دیکھ لیں، مسلمانوں کو نہیں کچھ سمجھتے، لیکن مسلمان پھر بھی کہتے ہیں کہ انجیل ایک کتاب ہے. یہودی بھی یعنی آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، بعد میں ٹیمپر ہو گیا. آج کے یہودی عیسائی اگر اپنی انہی کتابوں کو فالو کر لیں تو ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں رہے گا. انہی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز بھی موجود ہیں، تو الٹیمیٹلی انہیں نبی علیہ السلام پہ بھی ایمان لانا ہوگا. ورنہ ایٹ لیسٹ اپنی کتابوں کی توحید ہی صرف مان لیتے نا تو آج وہ اپنی اس قسم کے فرسودہ نظریات سے دور ہوتے. نیکسٹ. ابھی اگلا سوال کاشیر ملک صاحب کی طرف سے ہے. جیسے داڑھی دوسرا سوال لے لیا آپ نے ایک ہی بندے کا، ایک مجھے تو بندے اس کا پہ لے لیا. آبجیکشن ہے. جی ہاں، جن کا سوال ہو چکا ہے، ایک کوشش کریں نا کہ جس کا سوال ہو چکا ہے اس کا دوبارہ نہ لیں. مجھے جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بھی ذرا دیکھیں نا کہ زیادتی نہ ہو. علی بھائی اگلا سوال سیٹ احسن کی طرف سے ہے. علی بھائی میرا ایک دوست ایران میں مال بیچتا ہے اور وہ ہمیں 3-4 ماہ کے ٹائم پہ چیک دیتے ہیں. اسی مارکیٹ میں باہر بیٹھے لوگ چیک کے بدلے 4% پر کیش دے دیتے ہیں. کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ ٹائم پہ چیک دیتا ہے اور مارکیٹ والے لوگ چیک کے بدلے 4%. ناظر ہے جی، آپ سود ہی کھلا رہے ہیں ان کو، اور کیا کر رہے ہیں؟ پیسے کے بدلے پیسہ کر رہے ہیں نا، حرام ہے. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال علی ظفر صاحب کی طرف سے ہے. ایک بھائی نے دارالفتح دعوت اسلامی سے فتویٰ لیا ہے جو امام داڑھی سیٹ کرواتا ہے یا خضاب لگاتا ہے اس کے پیچھے پڑھی جانے والی نماز واجب الادا ہے. اس پر احادیث سے رہنمائی فرمائیں. واجب الادا ہے، فضول قسم کا فتویٰ ہے. اس فتوے کو تو ان کے اپنے لوگ نہیں مانتے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب نہیں داڑھی کالی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ ڈارک براؤن کرتے ہیں. تو کالی کرنے والے موجود ہیں. پیر میلی شاہ صاحب داڑھی کالی کرنے کے قائل ہیں. پیر نصیر الدین صاحب بھی کرتے تھے. صحیح بخاری سے ہم نے ثابت کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی داڑھی کالی کرتے تھے وسمے کے خضاب کے ساتھ. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، احکام شریعت میں جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ وسمے کا اگر کوئی خضاب لگا لے تو اس کا کیا حکم ہوگا، انہوں نے کہا جی وسمہ ہو یا تسمہ دونوں ہی ناجائز ہیں. بھائی اس کا جواب یہ تھا، صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے، جب حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے ایک بڑے تھال میں تشت میں رکھا گیا تو اس وقت ان کی داڑھی اور سر وسمے کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا جو عرب میں کالا رنگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی وسمے کی، جس طرح مہندی جو ہے وہ براؤن کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا. تو وسمہ تو ثابت ہے تو نماز ہو جائے گی. رہ گیا داڑھی سیٹ کرانا، کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی. داڑھی اگر ایک مرد کے چہرے پہ اگی ہوئی ہے وہ مٹھی رکھنا سنت ہے. مٹھی سے کم بھی اگر داڑھی ہو تو وہ عورتوں کی مشابہت نہیں جب تک کہ وہ شیو نہ کر لے. تو چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی اگر ہے جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے تو وہ جو قرآن میں حکم ہے کہ شیطان نے کہا تھا میں مخلوق کو بھاروں گا کہ تیری فطرت کو بدلیں گے، سورۃ النساء آیت نمبر 119، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اس کے تحت داڑھی رکھنا فرض ہے، اتنی کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے. تو باقی مٹھی داڑھی ہو تو بہت اچھی بات ہے، افضل ہے. ہم تو نہیں کاٹتے، ہماری مٹھی سے زیادہ بھی بال ہیں، لیکن اگر کوئی چھوٹی داڑھی والا بھی ہے تو نماز تو اس کے پیچھے درست ہے، وہ داڑھی بھی درست ہے. افضل ہے کہ وہ بڑی داڑھی رکھے تو، لیکن کم از کم اتنی داڑھی. اور میں نے تو یہ غلام سو سعیدی صاحب نے باقاعدہ جو خود بریلویوں کے محدث ہیں شرح صحیح مسلم میں انہوں نے چیلنج دیا ہے کہ عبداللہ کے محدث دہلوی سے پہلے کسی نے یہ اختراع نہیں گھڑی. 1052 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، صوفی ایک بابا جی تھے دیوبند اور بریلویوں کے، انہوں نے یہ مٹھی داڑھی کو واجب قرار دیا. اس سے پہلے کبھی مٹھی کے اوپر واجب ہونے کے اوپر کبھی کوئی فتویٰ نہیں تھا، یہ ان کا نکالا ہوا ہے.
رہ گیا نماز، تو نماز کا تعلق تو اس کے ساتھ نہیں ہے. ہم چھوٹا سا سوال کرتے ہیں جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے یا داڑھی منڈانا؟ تو سارے کہیں گے کہ جھوٹ کی حرمت تو قرآن میں آئی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 61. تو جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. تو مولوی تو اکثر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ممبروں پہ. تو جو جھوٹ بول رہا ہے اس کے بھی تو نماز ہو رہی ہے، جس کی داڑھی چھوٹی ہے اس کے بھی نماز نہیں ہو رہی. یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ داڑھی جو ہے وہ شرط ہے؟ 4 شرائط صحیح مسلم میں آئی ہیں کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہو، یعنی قرآن کی پروننسیشن اور اس کے بعد اس کا فہم. اگر سارے برابر ہوں تو سنت کا علم، اگر سنت میں بھی برابر ہوں تو جس نے ہجرت پہلے کی یعنی جو دین میں سینئر ہے، اگر اس میں بھی برابر ہیں تو پھر عمر میں جو بڑا ہے. یہ 4 شرائط آئی ہیں، کوئی داڑھی اس میں شامل نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں جی قرآن و سنت کے علم میں داخل ہے کہ اس کی داڑھی ہو، تو صرف داڑھی ہے. غیبت، جھوٹ، چغلی، مدرسوں میں ہونے والے مفتیہ کے کارنامے، وہ ساری چیزیں حرام نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. تو بھئی داڑھی بھی کسی کا ذاتی عمل ہے، اس کا جماعت کے ساتھ تعلق نہیں. اگر ایک مٹھی سے بھی لمبی داڑھی ہے، اسے قرآن نہیں سیکھ پڑھنا آتا، وہ امامت نہیں کروائے گا. جس کو قرآن آتا ہے وہ امامت کروائے گا، چاہے اس کی داڑھی نہیں ہے. اور باقی اہل حدیث جو ہیں وہ جس طرح ان کا موقف ہے کہ مٹھی کے بعد کاٹنا حرام ہے، تو یہ تو میں نے ویڈیو میں بتایا کہ عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے، صحیح بخاری میں آیا. وہ کہتے نہیں حج عمرے پہ کاٹا. تو ہم نے کہا میرے بھائی آپ ابو داؤد پڑھو، اس میں مطلقاً موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹ دیا کرتے تھے اور افطار کے وقت دعا پڑھتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ آدھی حدیث لی ہوئی اہل حدیث نے پوری پڑھے. وہ تابعی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر 2 کام کرتے تھے، ایک افطار کے وقت یہ دعا مانگتے تھے اور دوسرا مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیتے تھے. اور الموطا امام مالک میں ہے کہ جس سال انہوں نے حج کرنا ہوتا تھا نا، اس سال رمضان سے لے کے حج تک وہ داڑھی کو بڑا ہونے دیتے تھے، اور تاکہ پھر جب حلق کروائیں تو داڑھی کو بھی وہ کاٹتے تھے مٹھی کے بعد. وہ بڑائی انہوں نے اس وقت ہوتی تھی، اور یہ اس لیے کہ نبی اسلام کی داڑھی مٹھی سے بڑی نہیں ہے. ایک ہی حدیث ہے داڑھی کے اوپر، وہ شمائل ترمذی میں ہے، اس میں نبی اسلام کی داڑھی نہر تک تھی. یہ جو ہلکا سا گلے اور سینے کا جوڑ ہے یہاں تک، آپ دیکھ لیں میری بھی داڑھی نہر تک ہے. نبی اسلام کی داڑھی لمبی ہوئی نہیں ہے. اور پھر ان سے ہی پوچھیں کہ اگر یہ داڑھی اتنا ہی ہے اور فاسق ہے اور یہ ہے، تو ان کے جو احسان اللہ ظہیر صاحب تھے ان کی تو داڑھی جو ہے وہ شیعہ سے بھی چھوٹی تھی، اتنی جسٹ صرف شیپ بڑی ہوئی تھی. آج تک ان کی تقریریں موجود ہیں. ان کو تو شیخ الاسلام کہتے ہیں، شہید اسلام کہتے ہیں. تو ان کو بھی کہنا کہ وہ بھی سب کچھ جو فتوے لگاتے تھے ان کے اوپر. تو یہ سارے فضول علماء کی باتیں ہیں، ان کے فتووں کی کوئی اہمیت نہیں. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال ڈاکٹر جنید ظہیر صاحب کی طرف سے ہے. السلام علیکم. کہتے ہیں نیک لوگوں پر آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں، کیا یہ نیک لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں؟ انسان کیسے صبر کرے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیں. صبر آ جائے گا جی خود بخود جب آخرت میں اجر ملے گا. اگر صرف دنیا کی زندگی ہوتی تو 100% آپ کی بات ہے کہ اس سے بڑی کوئی ناانصافی نہیں ہے کہ جو شخص نیکی کی زندگی گزار رہا ہے اس کے ساتھ دنیا میں ناانصافی اور انصاف کے بغیر وہ مر جائے. اگر صرف دنیا کی زندگی تھی تو میں 100% آپ کی بات پہ ایگری کرتا ہوں. لیکن اسلام پرفیکٹ ہوتا ہے آخرت کے ساتھ. آخرت کو اگر آپ نکال دیں گے تو پھر آپ کو اسلام کی ڈاکٹرن سمجھ ہی نہیں آئے گی. اب مجھے بتائیں اگر کسی شخص کو دنیا میں کہا جائے کہ تو صرف 2 گھنٹے کا سفر پنڈی سے لے کر جیلم تک ریل کار میں کھڑے ہو کے کر لے، اور جیسے ہی جیلم پہنچے گا تو پوری زندگی کا تیرا خرچہ گورنمنٹ اٹھائے گی، تیرے بچوں کی تعلیم، تیری رہائش. وہ کہے گا سر آپ 2 گھنٹے کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے، میں لٹک کے کر لوں گا اگر پوری زندگی کی آسانیاں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. تو میرے بھائی جہاں ہمیشہ کی زندگی اربوں سال کی آسانیاں ہیں، وہاں پہ یہ 50-60 سال کی زندگی اس میں سے بھی 20 سال سو کر گزر گئے، تو یہ مشقتیں انسان نہیں برداشت کر سکتا. یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مسلمان کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ اسے دکھ، درد، اندیشہ، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف انبیاء پہ آتی ہیں، اس کے بعد ان پر جو اللہ کو ان کے بعد محبوب ہوتے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان پر جو ان کے بعد محبوب ہوتے ہیں، اور انسان تکلیفیں جھیلتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے دنیا سے اٹھا لیتا ہے. تو آخرت میں تو اس کی موجیں ہی موجیں ہیں. اگر دنیا کی 60 سال کی زندگی کسی نے فٹ پاتھ پہ بھی لاوارث لاش کی شکل میں وہاں پڑا رہا، اس کو دفنایا بھی کسی نے نہیں، تو مرتے ہی تو ہمیشہ کی جنتوں میں چلا گیا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا میں جس نے
मुफलिसी की जिंदगी गुजारी होगी, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा ऐसे बुला के जरा जन्नत का एक फेरा लगवाओ। जब फेरा लगवाएंगे अल्लाह ताला पूछेगा भाई दुनिया में कोई तकलीफ देखी? वो कहेगा तेरी इज्जत की कसम मैंने दुनिया में कोई तकलीफ नहीं देखी। और जिसने दुनिया में याशी की जिंदगी गुजारी होगी लेकिन अल्लाह की नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला उससे बुला के कहेगा इसे जरा दोजख का एक फेरा लगवाओ। जब फरिश्ते उसे दोजख का एक फेरा लगवाएंगे, अल्लाह पूछेगा भाई दुनिया में कोई खैर देखी? तो कहेगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम हमने तो कोई खैर मैंने पूरी जिंदगी नहीं देखी। यानी एक फेरा, जिसको यहाँ बड़े फख्र से कहते हैं एक फेरा ही लगेगा असी फिर टूट जावांगे, एक फेरा दुनिया की सारी याशी काफूर कर देगा। आप दुनिया में देख लें, यानी मुझे आज याद भी नहीं है कि मुझे जिन यूनिवर्सिटी से फारिग हुए भी 21 साल हो गए हैं, और हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम भी बड़ी टफ होती थी, हमें कई रातें जाग के तैयारी करनी पड़ती थी। जिंदगी की मैंने उस वक्त भी सैकड़ों रातें जाग के काटी हुई हैं, लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने कोई मुशक्कत उठाई थी, क्योंकि उसके बाद जब पोजीशन आ जाती थी, फिर अच्छी जॉब लगी तो सारी तकलीफें काफूर हो गई। आज तो मुझे याद भी नहीं है। याद क्यों करवाना भी चाहे तो उस वक्त लग रहा था ये जिंदगी कभी खत्म ही नहीं होनी, हमेशा ये तकलीफ काटनी पड़ेगी। हॉस्टल के 5 साल खत्म ही नहीं होते थे, और आज वो जिंदगी में एक समझ लें एक थोड़ा सा वक्फा था जो खत्म हो चुका। नेक्स्ट। जी जी, अगला सवाल कुरान और हदीस वी लॉग की तरफ से है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या अजान में हैया अलस सलाह और हैया अलल फलाह पर दाएं और बाएं जानब देखना साबित है? जी, इसको तलक्की बिल कबूल हासिल है, दाएं और बाएं फेरना। तिरमिजी में ये अल्फाज हैं कि उंगली डालने वाला ये भी मौजूद है, और रह गया दाएं बाएं का, ये इस वक्त मेरे इल्म में कोई नहीं है, लेकिन चूंकि इसे तवातुर और तलक्की बिल कबूल हासिल है, लिहाजा इसका जवाज मौजूद है। रह गया इसके लिए कि ये जरूरी है, तो जरूरी नहीं है। जरूरी तो अल्फाज ही हैं, और जाहिर है कि अगले जमानों में चूंकि बगैर स्पीकर की अजान होती थी तो दाएं बाएं दो वो माइक तो नहीं लगे हुए होते थे, तो ऐन मुमकिन है कि वो दाएं बाएं इस तरह फिरते हों। इसके लिए कोई रवायत भी शायद मिल जाए, मेरे इल्म में इस वक्त नहीं है, लेकिन तलक्की बिल कबूल इजमाए उम्मत इसको हासिल है, लिहाजा इसमें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट। अगला सवाल नदीम अहमद साहब की तरफ से है। अस्सलाम वालेकुम अली भाईजान, मुझे मस्जिद के इमाम कहते हैं कि अगर तुम्हें मस्जिद में नमाज पढ़नी है तो रफ़ुल यदैन करना है, क्योंकि मैं पहले रफ़ुल यदैन नहीं करता था। रफ़ुल यदैन नहीं करना, वो ये कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं करना हाँ, अगर वो आपने तो मस्जिद में पढ़नी है। हाँ, तो उनको वो आप ना एक एप्लीकेशन लिख के ना लोकल थाने में दे दें कि मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक रहा है, और वो उसकी कापी हाथ में पकड़ के इमाम के पास जाएं कि यार मैं ये एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ, और आपको पता है आजकल तो सारी दीनी तंजीमों में बंदी लग रही है, तो चूंकि मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरे इमाम है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपको एप्लीकेशन देने से पहले आपको बता रहा हूँ, तो अगर आप मुझे तंग करते हैं तो फिर मेरे पास तो आखिरी हाल यही है कि मैंने जाना है थाने में। यहाँ पे ये तो शाही कोई नहीं इमाम, इनकी जो टोका पार्टी है ना, जो टोके उठा के फिरते हैं, इतने बड़े बड़े गुंडे, उनके खिलाफ जब एप्लीकेशन दी है तो आपको पता है कि उस जमात के जो लोग हैं उन्होंने पुलिस वालों की काफी धुलाई की थी मुख्तलिफ धरनों के अंदर, तो पुलिस वाले तो पहले ही ढूंढ रहे हैं कि जी कोई ला के दें केस हमें, और अगर ये काम करें ना कि किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ इस इमाम को मंसूब कर दें कि मेरा ख्याल है कि ये उससे मुतासिर है, तो फिर ये जमानतें कराता फिरेगा मौलवी। दो जी मैं तो लाहौर दा राह भी दसा किराया भी देता ना। नेक्स्ट। अली भाई अगला सवाल वकास महमूद साहब की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, एक मौलवी ने हदीस सफीना के एक रावी को झूठा कहा है, और हदीस अम्मार पे भी उनकी वीडियो है कि ये हदीस सही नहीं है, प्लीज अपनी राय दें। मैंने क्या राय देनी है? राय तो देनी है मुहद्दिसीन ने, शेख अलबानी, शेख जुबैर लिज़ई, इमाम हाकिम, इमाम ज़हाबी, ये सारे बड़े आइम्मा। हदीस सफीना तो इनके जो अब्बा जी हैं ना अहमद बिन हंबल, जिसकी वजह से ये पूरा फिरका वहाबिया चल रहा है, अहमद बिन हंबल जो है वो हदीस सफीना से जो है वो उसके इनकार करने वाले को गधा कहा करते थे, और वो कहते थे खिलाफत राशिदा जो है ना वो 30 साल है, और जो हजरत अली को खलीफा ना माने वो अपने घर में बंधे हुए गधे से भी क्या गुजरा है। ये अहमद बिन हंबल ने नकल किया, और इब्न तैमिया ने जो शिया के रद में किताब लिखी है मिनहाजुस सुन्ना, उसमें बकायदा फखरिया तौर पे ये बताया शिया को, देखो हम नासबी नहीं है, हमारा जो रूहानी अब्बा है अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह ताला, वो तो कहता है वो शख्स गधा है जो हजरत अली को खलीफा राशिद ना माने, यानी मुआविया के मुकाबले के ऊपर। वो बात 2 पार्टियां मान गई थी ना,
تو ابن تیمیہ تو اس کتاب میں جگہ جگہ ناسبیوں کا رد کرتے ہیں، اگرچہ ان کے اندر بھی ناسبیت کی بو تھی لیکن وہ خود انکار کرتے تھے. تو یہ جو لوگ رد کر رہے ہیں یہ لوگ تو بغیر وضو کے ابن تیمیہ کا اور احمد بن حنبل کا نام بھی نہ لیں، یعنی یہ میں ایک جوک کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو ان کے سارے بڑے لوگ اس کو کہتے ہیں. رہ گیا بخاری مسلم کا انکار، تو یہ میری کرامت ہے، ان کا قصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی زبان پہ ایسی باتیں جاری کر دیتا ہے جو ٹھیک ہو جاتی ہیں. میں تو کئی سالوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ عنقریب اہل حدیث یا پکے اہل حدیث ہو جائیں گے یا منکرین حدیث ہو جائیں گے. تو ان کی بدقسمتی کہ دوسرے والا کام ہوا، اور میری خوش قسمتی کہ پہلے والا کام نہیں ہوا، دوسرے والا کام ہوا، تاکہ میں بتا سکوں کہ یہ سب ڈھکوسلا ان کا چل رہا تھا. ان کو حدیثوں سے پیار اتنا ہی ہے جو ان کے فرقے کی ہوں، ورنہ اگر انہوں نے ساری حدیثوں سے پیار کیا ہوتا تو آج بریلوی اور دیوبندی اہل حدیث کے منہج کو اختیار کر چکے ہوتے جو 24 کیرٹ سونا ہے. اہل حدیث کا منہج، فرقہ اہل حدیث نہیں. وہ فرقہ اہل حدیث، فرقہ وہابیہ، یہ بدترین لوگوں میں سے ہیں، لیکن منہج کی بات نہیں کر رہا. جس طرح مسلمان اس وقت دنیا کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن اسلام دین اچھا ہے.